بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی چینلز ہیں، ان پر ہم عمران خان کی نہ تصویر چلا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ویڈیو کلپ ہم چلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس پر جو پیمرا ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، اس کی طرف سے کوئی تحریری حکم نامہ موجود نہیں ہے، لیکن سب ٹی وی چینل جو ہیں وہ باجماعت بڑے احترام کے ساتھ یہ جو ایڈوائس ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ جو حکومت کے اندر سے پابندی لگائی گئی ہے عمران خان کے ویڈیو کلپس پہ، ان کی تصویروں پہ، اس کا حکومت کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کیسے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے؟ دیکھیں جی، مجھے حکومت کے ایک وزیر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے یہ کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بننا عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا جی حامد میر صاحب کیسے کامیابی ہوگی؟ آپ کو یاد نہیں ہے وہ عمران خان جو ہے اس نے ڈی چوک میں محمود خان اچکزئی کی کیسے نقلیں اتاری تھیں، کیسے اس کا مذاق اڑایا تھا؟ تو آپ کیسے کہتے ہیں جی یہ بہت بڑی کامیابی ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا جی کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ نا عمران خان کی وہ کلپ چلائیں، وہ جو اس نے نقل اتاری تھی اچکزئی صاحب کی، ان کی چادر کا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے کہا جی میں کیسے چلاؤں؟ میں اگر چلاؤں گا بھی تو وہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا او اچھا سوری۔ اب دیکھیں فوراً سوری پہ آ گئے، اور پھر نا موضوع بدل لیتے ہیں، پھر اس ایشو پہ بات نہیں کرتے کہ یہ جو پاکستان کے میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے، پھر اس پہ بات نہیں کرتے۔ پھر جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلپ چل نہیں سکتا، اس کا آپ کا نقصان نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں کہتے تو آپ صحیح ہیں۔ تو یہ جو کلپ ہے جو حکومت کے کچھ اہم وزیر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ چلے، لیکن چل نہیں سکتا ہے جی، چل نہیں سکتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے اس کلپ کو چلاتا ہوں، آپ ذرا دیکھیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا تھا۔ اچکزئی کا ذرا ڈرامہ سنو، بڑی چادر پہنی ہوئی ہے ایسے کر کے جناب، بڑا کوئی دیسی آدمی لگ رہا ہے۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پاگل بن گیا اچکزئی سے، میں بھی کہا بڑا کوئی ملنگ آدمی ہے۔ بعد میں پتا چلا 8 کے 8 رشتہ داری گزار دی اس نے اسمبلی میں، بھائی کو گورنر بنا دیا۔ اچکزئی صاحب یاد رکھیں، اللہ الحق ہے، کسی کو اس دنیا میں اس کی شکل دکھائے بغیر جانے نہیں دیتا۔ دیکھا آپ نے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح پوری نقل اتاری اچکزئی صاحب کی۔ تو یہ جس زمانے میں یہ عمران خان صاحب نے یہ اچکزئی صاحب کا مذاق اڑایا تھا، تو یہ 2014 کا زمانہ تھا۔ اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے اور بلوچستان کے گورنر تھے محمد خان اچکزئی صاحب، وہ محمود خان اچکزئی کے بڑے بھائی ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ دیکھیں نا، اس کا تو بھائی گورنر ہے، اور اچکزئی صاحب نے کہا تھا کہ جی اگر یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے اچکزئی کا مذاق اڑایا تھا۔ تو جب پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے اور مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے جے یو آئی اور اچکزئی صاحب کی جماعت اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے پی ڈی ایم بنائی تھی، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ پھر جلسے کرتی تھی، کبھی لاہور میں، کبھی راولپنڈی میں۔ تو ان جلسوں میں بڑی تنقید کرتی تھی، پھر حکومت پر بھی اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ پہ بھی۔ تو اچکزئی صاحب نے ایک تقریر کی مینار پاکستان لاہور پہ، تو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں۔ میرے دوست عمران خان نے بڑی بہترین کی ہے، اس کی فاشسٹ پالیسیوں اور بد زبانی کے علاوہ اس آدمی میں کبھی کبھی وہ کچھ بول دیتا ہے۔
कुछ दिन पहले उसने एक आदमी को शहीद डिक्लेयर किया था। 2 दिन पहले उसने कहा था कि नवाज शरीफ की हुकूमत और जरदारी की हुकूमत सिलेक्टेड थी, जिंदाबाद। यानी आपने ये मान लिया है इमरान भाई, आपने ये मान लिया है कि कुछ कुव्वतें सिलेक्ट करती हैं लोगों को, जिंदाबाद। यही पीडीएम कहता है। तो आपने इमरान खान ने जो अचकजई साहब के बारे में कहा और अचकजई साहब ने जो इमरान खान के बारे में कहा, आपने दोनों क्लिप सुन लिए। अब मैंने आपको ये क्लिप इसलिए नहीं सुनवाए कि मैं कोई इन दोनों का मजाक उड़ाना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ कि जनाब देखें ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, और अब जो है वो इमरान खान ने अचकजई साहब को जेल से बैठ के नामज़द किया अपोजिशन लीडर, और अचकजई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं। तो वो देखें जी ये इनके असूल कोई नहीं है। असूल तो किसी के भी नहीं है। ये तो इमरान खान ने तो सिर्फ महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म किसने बनाया? आसिफ जरदारी साहब ने। आसिफ जरदारी साहब को सदर किसने बनाया? शहबाज शरीफ साहब ने। और आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे? नवाज शरीफ साहब जो हैं ये जरदारी साहब के बारे में क्या कहते रहे? बिलावल साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते रहे? और मरियम नवाज शरीफ जो है ये जलसों में नारे लगवाती थी, जरदारी इमरान भाई भाई। क्या नारे लगाती थी? जरदारी इमरान भाई भाई। और अब शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारे जो हैं इस हुकूमत में इकट्ठे हैं। प्रेसिडेंट हाउस में भी यही लोग मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी यही लोग मौजूद हैं, और जो चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं वहाँ पर भी यही लोग मौजूद हैं। तो माजी में ये एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे, थोड़ा सा वो भी सुन लें। हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। अब अगर हमने मियाँ को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे, इसलिए कि ये कौमी चोर। जरदारी साहब ने कहा कुछ और किया कुछ, और फिर कहते हैं जनाब ये वादे हैं, कोई ये वो नहीं है, कुरान और हदीस नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी इमरान, जरदारी इमरान, जरदारी इमरान। तो सुन लिया जी अब आपने। अब आज मैं ये जो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसका मकसद कतन ये नहीं है कि मैंने अचकजई साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी, मैंने कोई इनका मजाक उड़ाना है। ये एक दूसरे के बारे में जो कहते रहे ये सबको पता है। असल बात क्या है? असल बात जो मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान जो है उसने जो भी कहा अचकजई साहब के बारे में, लेकिन जब वो जेल पहुंचा तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और इमरान खान ने जेल से बैठ के महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पे नामज़द किया। और हुकूमत जो है उसने काफ़ी लैतो लाल से काम किया, काफ़ी नखरे दिखाए, लेकिन आखिरकार मजबूर हो गई हुकूमत ने अचकजई साहब को कौमी असम्बली में, राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। इससे इमरान खान को क्या हासिल हुआ है? एक तो इमरान खान ने पूरी दुनिया को ये बताया कि मैं अडयाला जेल में बैठ के भी पाकिस्तान की सियासत में रेलेवेंट हूँ। जिन लोगों ने मुझे नाअहल किया, इलेक्शन से मुझे माइनस किया, वो लोग नाकाम हैं। तो अब अगर इमरान खान जेल से बैठ के अचकजई साहब को कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर बनवा देता है तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत का आज भी एक अहम प्लेयर है। एक तो इमरान खान ने ये चीज़ साबित की। दूसरी, उन्होंने ये चीज़ साबित की कि मैं कोई अकेला पाकिस्तान में इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस जमहूरियत के ख़िलाफ़ या नाम नहाद जमहूरियत के ख़िलाफ़ तहरीक नहीं चला रहा। मेरे पास और पार्टियां भी हैं और उनका ताल्लुक दूसरे सूबों से भी है। तो अचकजई साहब की पार्टी जो है वो उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो
مجلس اتحاد المسلمین جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ ہے، لیکن وہ ایک دینی جماعت ہے، اور بھی جماعتیں جو ہیں وہ تحریک تحفظ آئین میں شامل ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں، کیونکہ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب جو پہلے تحریک تحفظ آئین کے سربراہ تھے، اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں، اور ایک بڑا اپوزیشن کا الائنس جو ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی مقرر ہو چکا ہے، اور اس اپوزیشن الائنس نے 8 فروری کو ہڑتال کی کال بھی دی ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ یہ 8 فروری کو ہڑتال کی کال واپس ہو جائے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود اس ہڑتال کی کال کو واپس نہیں لیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جیسے جیسے 8 فروری قریب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 8 فروری کو پاکستان کے مختلف شہروں میں کیسے کیسے احتجاج ہوگا۔ اب جو تحریک انصاف والے ہیں وہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ کم از کم 8 فروری کو دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اور کہیں پہیہ جام تھا یا نہیں تھا، خیبر پختونخوا میں پہیہ جام تھا، اور بھی کچھ شہروں میں وہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے اور حکومت اس کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ تو روکنے کی کوشش جو ہے وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگی، وہ پنجاب میں بھی ہوگی، وہ بلوچستان میں بھی ہوگی، اور وہ سندھ میں بھی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو روکنے کی کوشش کرنے والی فورسز ہیں، PMLN، پاکستان پیپلز پارٹی، اور دیگر حکومت کی اتحادی جماعتیں جس میں MQM بھی ہے اور بھی کچھ اتحادی جماعتیں، یہ آپس میں لڑ پڑی ہیں۔ جی، یہ جو ایک حکمران اتحاد ہے جو ایک دوسرے کو بڑا مسکرا کے ملتے ہیں، ان میں لڑائی پڑ چکی ہے۔ اس کو آپ یہ مانیں یا نہ مانیں، لڑائی پڑ چکی ہے 2-3 ایشوز پہ۔ ایک تو ایشو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ڈھکوسلا کہہ دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کی کچھ وضاحت بھی کی ہے، لیکن اس پر پیپلز پارٹی کافی ناراض ہے، اور پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی، لیکن یہ جو اب کراچی میں گل پلازہ کا جو ایک سانحہ پیش آیا ہے، اس کی آڑ میں PMLN اور MQM پاکستان دونوں مل کر 18ویں ترمیم کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک تو یہ ایشو ہے، لیکن 2 اور ایشوز ہیں جن پر کہ یہ پورا جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر پھڈا پڑ چکا ہے، بلکہ PMLN کے اندر بھی پھڈا پڑ چکا ہے۔ وہ 2 بڑے ایشو کیا ہیں؟ ایک ہے جی نئے صوبوں کا ایشو۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں نئے صوبے بنیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہوں گے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا فی الحال یہ ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، اور ان کی جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی، اس نے ہزارہ صوبہ کے بارے میں ایک قرارداد پہلے سے منظور کی ہوئی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں اگر ہزارہ صوبہ بنتا ہے تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ سال پہلے پنجاب میں بھی ایک ریزولوشن منظور ہوئی تھی، پنجاب اسمبلی نے بھی ایک ریزولوشن منظور کی تھی بہاولپور صوبے کے حق میں، لیکن پنجاب میں جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کی بھی ایک ڈیمانڈ بڑے عرصے سے موجود ہے۔ تو کچھ لوگ اس کو سرائکی صوبہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو جنوبی پنجاب کہتے ہیں۔ اسی طرح MQM جو ہے وہ بھی کہتی ہے جی کہ صوبوں کے اندر انتظامی یونٹ بنائے جائیں، انتظامی یونٹس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ MQM جو ہے وہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی اس معاملے پہ راضی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے کے اندر ایک نیا صوبہ بنانا ہے تو سب سے پہلے اس اسمبلی کی جو ارکان کی تعداد ہے وہ صوبے کے حق میں قرارداد منظور کرے گی۔ تو سندھ اسمبلی میں تو ایسی کوئی قرارداد منظور نہیں ہوئی، البتہ حال ہی میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہزارہ صوبے کے حق میں قرارداد منظور ہوئی ہے، اور کافی سال پہلے ایسی ایک قرارداد
पंजाब असम्बली में भी मंजूर हुई थी। लेकिन जो लोग आजकल नए सूबों की बात कर रहे हैं वो 2-4 सूबों की बात नहीं कर रहे, वो 2-3 दर्जन सूबों की बात कर रहे हैं। तो डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है और अब MQM पाकिस्तान जो है उसने जो ये कराची का गुल प्लाजा है इसके इशू की बुनियाद पर दोबारा इंतज़ामी यूनिट्स की तादाद में इजाफे का मुतालबा कर दिया। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी सिंध में नए सूबे नहीं बनाना चाहती या सिंध को तकसीम नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब की हुकूमत है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। मुस्लिम लीग नून पंजाब को तकसीम नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग नून अभी तक पंजाब में नए सूबे बनाने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो हैं वो बलूचिस्तान में भी हुकूमत कर रहे हैं और जो नए सूबों की हमायत करने वाले लोग हैं वो कहते हैं जी कि बलूचिस्तान में भी अगर आप नए सूबे बना देंगे, इसको तकसीम कर देंगे इंतज़ामी यूनिट्स में, तो बलूचिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस पर राज़ी नहीं, क्योंकि अगर वो बलूचिस्तान को तकसीम करने की कोशिश करेंगे तो बलूचिस्तान के लोग कहेंगे कि जनाब पहले आप पंजाब को और सिंध को तो तकसीम करें। तो पीछे रह गया खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही PTI जो है उसने हज़ारा को अलहदा सूबा बनाने के हक़ में करारदाद की हमायत कर दी है। तो ये जो नए सूबों का इशू है इस पर एक फड्डा पड़ चुका है, लेकिन इससे भी बड़ा फड्डा जो है वो नए बल्दियाती इलेक्शन पर है। आपको पता होगा कि पंजाब में और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन करवाओ, लेकिन पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है वो बार बार ये बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करते जा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी क्यों किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा ही अहम इशू है और इस पर सिर्फ जो है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर फटा नहीं है, इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी फटा है, यानी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस पर काफ़ी इख्तलाफ राय पाया जाता है। अब देखिए ना, अगर बल्दियाती इलेक्शन होता है तो लाहौर का एक मेयर होगा, मेयर बनाना पड़ेगा ना आपको, जिस तरह कराची का एक मेयर है, जिस तरह हैदराबाद का एक मेयर है, जिस तरह पेशावर का एक मेयर है, तो जनाब आपको फिर लाहौर का भी एक मेयर बनाना पड़ेगा, एक मुल्तान का मेयर बनाना पड़ेगा, फैसलाबाद का मेयर बनाना पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े शहर हैं पंजाब के, यहाँ पे मेयर बनाने पड़ेंगे। और जो 18वीं तरमीम है इसके तहत जो इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों के पास हैं वो उनको देने पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि जो लाहौर का या मुल्तान का या फैसलाबाद का मेयर होगा उसके पास काफ़ी इख्तियारात आ जाएंगे। ये जो लाहौर का और फैसलाबाद का और मुल्तान का मेयर होगा इसके पास तकरीबन वैसे ही इख्तियारात आ जाएंगे जैसे कि आजकल कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के पास हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब का एक इशू है, एक प्रॉब्लम है कि कराची के कुछ इलाके जो हैं वो वफाकी इदारों के ज़ेर कंट्रोल हैं और कराची के कुछ इलाके जो हैं वो कराची की जो लोकल गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में हैं। ये इश्यूज़ पंजाब के और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में भी हैं। लेकिन अगर पंजाब में एक मेयर बन जाएगा सूबे का, किसी शहर का, लाहौर का या फैसलाबाद का या मुल्तान का, तो उसका इख्तियार जो है वो तकरीबन उतना ही हो जाएगा जितना चीफ मिनिस्टर पंजाब का, जितना वज़ीर आला पंजाब का। तो इसलिए बार बार इलेक्शन मुलतवी किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी सूबाई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके सूबे में जो बड़े शहर हैं उनके मेयर्स जो हैं वो इतने पावरफुल हो जाएं कि वो फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ देखें ही ना, वो चीफ मिनिस्टर के पीछे दरख्वास्तें लेके घूमे ही ना। तो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होगा तो इस्लामाबाद का भी एक मेयर होगा, और फिर जो इस्लामाबाद का लॉर्ड मेयर होगा उसके पास इतनी ताकत होगी कि वो कुछ फेडरल मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो उनकी उसको ज़रूरत नहीं रहेगी, वो अपने फ़ैसले खुद करेगा। और इसमें जो एक बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें जो पुलिस है उसको भी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के चलना होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो इस वक्त तर्ज़ हुकूमत चल रहा है तो इसमें IG
ڈی آئی جی، ایس ایس پی، ایس پی اور تمام نیچے تک جو افسران ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت جو ہوتی ہے یہ اس کی مرضی سے چلتے ہیں. چیف منسٹر جو ہے وہ چاہے تو کسی تھانے کا ایس ایچ او بدلتا ہے، چاہے تو نہیں بدلتا. اسی طرح جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور نیچے تک جو مجسٹریٹ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ بھی صوبائی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے اور اس کے نتیجے میں بلدیاتی حکومتیں بن گئیں اور بڑے شہروں کے میئر آ گئے، تو پھر تو یہ جو پولیس اور جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا ہے، لوکل گورنمنٹ کی بات سننی ہے. تو اس پہ نہ تو جو سندھ کی حکومت ہے وہ اپنے جو بلدیاتی ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، ان کو پورے اختیارات دے رہی ہے. 18ویں ترمیم کا کریڈٹ ضرور لیتی ہے پیپلز پارٹی، لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی تک لوکل گورنمنٹس کو وہ اختیارات نہیں دیے جو اس کو دینے چاہیے. اور پنجاب میں تو بلدیاتی الیکشن اسی لیے ملتوی کیا جا رہا ہے بار بار کہ لوکل گورنمنٹ بنے ہی نہ اور بڑے شہروں کے میئر جو ہیں وہ اتنے اختیارات نہ حاصل کریں کہ چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو بے اختیار محسوس کرے. اور اسلام آباد میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو اب اس پر یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے درمیان ایک ان اناؤنسڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس پر کچھ جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے، انہوں نے پہلے تو بند کمروں میں یہ گفتگو شروع کی، اب انہوں نے سر عام کھلے عام یہ بات شروع کر دی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلہ بن چکی ہے، اس لیے کہ اختیارات جو ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں جا رہے. اور یہ جو بلدیاتی الیکشن بھی بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں، اس کی بھی اب مذمت شروع ہو گئی ہے. اس کی مذمت خواجہ آصف صاحب نے بھی کر دی ہے، اور بھی جو مسلم لیگ نون کے اندر بہت سے رہنما ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی کہ دوسری تیسری دفعہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. اب بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی ایک اور بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتا ہے تو بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ تو جب پورے صوبے میں ہوگا تو اس کو مینج کیسے کیا جائے گا. اب قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن تو مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن کونسلر جو ہیں وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تو ان کے الیکشن کو کیسے مینج کیا جائے گا. اور پھر مختلف شہروں میں جو میئر ہیں کیا وہ صوبائی حکومت کی مرضی کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو اب پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے کچھ شہروں میں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے کچھ شہروں میں ان کو میجورٹی مل سکتی ہے اور ان کا میئر آ سکتا ہے. مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ سینٹرل پنجاب کے کچھ شہروں میں ہمارا بھی میئر آ سکتا ہے. پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بطور جماعت شاید حصہ لینے کی اجازت نہ ملے، لیکن ہم بھی کوئی نہ کوئی چکر چلا کے 2-3 شہروں کی میئرشپ ہم بھی لے جائیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پنجاب کے جو تمام بڑے شہر ہیں وہاں پہ میئر ان کا ہو، اکثریت ان کو ملے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ویسے ہی ممکن ہے جیسا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ہوا تھا. تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ دوبارہ بلدیاتی انتخابات میں بھی 8 فروری 2024 کی تاریخ کو دہرا سکتا ہے یا نہیں دہرا سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اس پر کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے حکمران اتحاد کے اندر. تو جناب اب آپ کو میں نے جو یہ سارے واقعات اور کچھ فیکٹس بتائے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر کافی دراڑیں پڑ گئی ہیں. اور اگر یہ جو نئے صوبوں کا ایشو ہے اس کو داخل دفتر نہ کیا گیا، یعنی کہ اس کو فائلوں میں بند نہ کیا گیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنے گا. اور بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ جب بھی ہوا، پنجاب میں ہوا یا اسلام آباد میں ہوا، جب بھی ہوا، تو اس پر نہ صرف آج جو حکمران اتحاد ہے اس کی جو جماعتیں ہیں، اس اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، یہ آپس میں لڑیں گی، بلکہ یہ جماعتیں بھی اپنے اندر بھی ایک دوسرے سے لڑیں گی. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں تو پہلے ہی لڑائی چل رہی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اگر یہ نئے بلدیاتی انتخابات کے مسئلے پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان لڑائی بڑھ گئی اور پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کے درمیان لڑائی بڑھ گئی، تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں آخر میں صرف اتنی گزارش کروں گا
کہ پاکستان کے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر بلدیاتی الیکشن کروا دیں. تو آپ کو چاہیے کہ پنجاب اور اسلام آباد سمیت پاکستان کے تمام صوبوں میں فری اینڈ فیئر بلدیاتی الیکشن کروانے پر سنجیدگی سے غور کریں. کوئی بھی جیتتا ہے اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس مرتبہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں فری اینڈ فیئر بلدیاتی الیکشن نہ ہونے دیا اور اس کو بھی مینیج کیا اسی طریقے سے جس طرح پہلے 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے اس کو مینیج کیا گیا تھا، تو نتائج بڑے خطرناک بلکہ بہت بھیانک ہو سکتے ہیں. آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، نوجوان جو ہیں، وہ پہلے ہی اس پورے سسٹم سے باغی ہو چکے ہیں. وہ ان کو اس پاکستان کی جو سو کالڈ نام نہاد جمہوریت ہے اور یہ جو پارلیمانی طرز انتخاب ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس سے اب کوئی دلچسپی نہیں. وہ کہتے ہیں جی اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوتا. آئین تو جو ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آئین کو اپنے کچھ مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں آپ یہ آئین کی گردان نہ سنایا کریں. خاص طور پہ مجھے ینگسٹر کی طرف سے یہ بات بہت کی جاتی ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں آئین قانون اس پہ عمل درآمد ہونا. وہ کہتے ہیں جی کون سا آئین اور قانون، ہمیں نہ ہمارے سامنے یہ بات نہ کیا کریں. تو اگر آپ نے ینگ جنریشن کو واپس پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آنا ہے، پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط بنانا ہے، تو کم از کم پنجاب اور اسلام آباد میں فیئر اینڈ فری بلدیاتی الیکشن کروا دیں. اگر آپ اس الیکشن سے بھاگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں. آپ کو پاکستان میں سیاست کرنے اور حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں. تھینک یو ویری مچ.